السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تیمم کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ تیمم کب ضرورت ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تجدو، پس تم اگر نہ پاؤ، ماءً پانی، یعنی اگر تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا، تو بس تم تیمم کر لو، سعیدن طیبن، سعیدن کا مطلب مٹی سے، طیبن کا مطلب پاک، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو پاک مٹی سے کیسے کرو؟ فمسحوا، پس آپ مسح کرو، بوجوہکم، اپنے منہ کا، اپنے چہرے کا، وایدیکم، اور اپنے بازو کا، یعنی ہاتھ بازو تک مسح کر لو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا عفواً غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اس آیت کے آخری حصے میں کہ فلم تجدو، پھر اگر تم نہ پاؤ، ماءً پانی، فتیمموا، پس تم تیمم کر لو، سعیدن مٹی سے، طیبن پاک مٹی سے، فمسحوا، پس تم مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہرے کا، اپنے منہ کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا عفواً غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے بندہ نیت کرے کہ میں تیمم کرتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، یا بھائی کوئی عبادت کے لیے، یا کوئی نیک کام جیسے بندہ وضو کر کے کرتا ہے، تو اس طرح تیمم کر کے بندہ عبادت کے لیے وہ نیت کرتا ہے۔ نیت کر کے پھر بندہ جو ہے مٹی کے اوپر ہاتھ مارے، پہلا کام کیا کرے؟ مٹی پہ ہاتھ مارے اور ہاتھ جھاڑ لے۔ تو اگر پاک مٹی ہے، پاک مٹی پہ ہاتھ مارے، اگر مٹی نہ ملے تو دیوار پر بھی ہاتھ مار سکتا ہے، پھر ہاتھ جھاڑے، اور اس کے بعد وہ ہاتھ جو ہے نا وہ چہرے پر پھیر لے، یعنی اپنے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ پھیر لے۔ تو یہ پہلا کام ہو گیا۔ تو چہرے پہ اوپر ہاتھ پھیر لے، اور پھر دوبارہ ہاتھ مٹی پہ مارے یا دیوار پہ مارے، جیسے جہاں پہ آسانی ہو۔ تو اس کے بعد ہاتھ جھاڑ لے، پھر وہ ہاتھ جو ہے کوہنیوں تک، یعنی ایک ہاتھ کو کوہنی تک مطلب کوہنی تک اس کو ہاتھ پھیر لے، اور اسی طرح دوسرا ہاتھ جو ہے وہ دوسری کوہنی تک پھیر لے ہاتھ، یعنی کہ اس طرح سے یہ تیمم ہو گیا۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پاک مٹی پر ہاتھ مارے بندہ، ہاتھ جھاڑ لے، پھر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لے، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ مٹی پہ ہاتھ مارے، اور پھر ہاتھ جھاڑ لے اور مٹی سے، اور پھر ایک ہاتھ جو ہے وہ دائیں بازو تک، کوہنیوں تک وہ ہاتھ پھیر لے، اور دوسرا جو ہے وہ بائیں کوہنی تک وہ ہاتھ پھیر لے۔ تو اس طرح سے بندے کا مسح ہو جائے گا۔ تو یہ مسح یہی ہوتا ہے بس، یعنی ہاتھ اور منہ اور ہاتھوں کا مسح، یعنی چہرے اور ہاتھوں کا مسح۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ ارشاد فرما دیا۔ تو بعض اوقات آپ جا رہے ہیں، تو جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، خدا نخواستہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ نیند میں ہیں، نیند آ گئی ہے، اور اٹھے ہیں تو پانی نہیں ہے، اور لیکن آپ کو احتلام ہو گیا ہے، تو اب آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے اور پاک بھی ہونا ہے، تو آپ یہ تیمم کر لیں گے، تو آپ کو غسل اور وضو دونوں ہو جائیں گے، اور نماز بھی پڑھ سکیں گے اس طرح سے۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، اور پانی اگر استعمال کرے تو اس کو بیماری بڑھتی ہے، تو اس وقت بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے وہ نماز قائم کر سکتا ہے۔ اسی طرح بندہ سفر میں ہے اور وہاں پر پانی نہیں ملتا، تو پھر جو ہے وہ تیمم کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں، تو تیمم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہے کہ
آپ ٹرین میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ پانی نہیں ملتا، اب وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹائم جا رہا ہے، تو پھر آپ نے وہاں پر تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو اسی طرح سے پھر گھر جب آئیں تو دہرائی کر لیں نماز کی۔ اسی طرح اگر ایسا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ پانی ہے لیکن بہت کم مقدار میں ہے، یعنی تھوڑا سا پانی ہے، وہ پینے کے لیے ہے، اور بہت تھوڑا ہے، وضو نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسا ہے کہ آپ نے تیمم کر لینا ہے۔ تو اسی طرح سے اپنا کوشش کرنی ہے کہ تیمم جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور جہاں پر پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، نماز کو ضائع نہیں کرنا اور نماز کو قضا نہیں کرنا۔ اسی طرح سے عبادت بھی بندہ کر سکتا ہے تیمم سے، اور یعنی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں یہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مہربانی کی اور تیمم کا طریقہ ارشاد فرمایا، تاکہ اللہ کی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کے لیے عبادت آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین حق پر چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزار کے قیامت کے دن سرخرو ہوں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔